بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے اسلام آباد سے۔ یہاں پر یورپین یونین کا جو ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا اس نے ملاقاتیں کی ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر سے، اس کے بعد جنرل عاصم منیر سے اور بھی ہائی اپ سے گفتگو ہوئی ہے۔ اس میں پاکستانی حکام کو ذرائع ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر پاکستان نے جی ایس پی پلس سٹیٹس کنٹینیو کرنا ہے تو فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دینا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیکا ایکٹ ہے یہ واپس لینا پڑے گا، کیونکہ یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس مشروط ہے جو آزادی اظہار سے، اور اس کے بعد بیسک فنڈامنٹل رائٹس، کیونکہ فوجی عدالتوں میں جو رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہوتے، اور اس لیے یہ یورپین یونین کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ بنیادی شرائط ہیں، تو یہ واضح کر دیا گیا کہ انہیں بتا دیا گیا کہ اگر آپ نے جی ایس پی پلس سٹیٹس لینا ہے تو آپ کو یہ جو اظہار رائے والا معاملہ اور فوجی عدالتوں والا معاملہ، اس میں کلیئر سٹینس لینا ہوگا، کیونکہ ڈیموکریسی میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بہت ضروری ہیں، اور یہی یورپین یونین کا موٹو بھی ہے۔ تو یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا گیا ہے، اور یہ ایک بڑا دھچکا ہے اس گورنمنٹ کو۔ اور پیکا ایکٹ جو ہے اس کے سارے صحافی اس پہ سراپا احتجاج بھی ہیں، اور مسلسل اس پر کرٹیسزم کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس قانون کے تحت اب یہ اگر دیکھا جائے تو یہ پورے پاکستان میں ایک جبری زبان بندی کا یہ ایک قانون ہے، اور اس پہ افسوسناک بات یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے سائن کر دی ہیں، حالانکہ پیپلز پارٹی آلویز اسٹوڈ فار ہیومن رائٹس۔ نون لیگ تو خیر خالق تھی اس سارے پروسیس کی، اور ویسے بھی میاں نواز شریف صاحب کا آزادی صحافت کے حوالے سے کوئی ریکارڈ جو ہے وہ بہت بہتر نہیں رہا، لیکن جو لوگوں کو افسوس ہے پاکستان میں وہ پیپلز پارٹی کی اس منافقت پہ، کہ ایک طرف ووٹ دیے اور پھر یہ بھی کل خبریں چلوائیں کہ بالکل صدر صاحب دستخط نہیں کریں گے اس ایکٹ پر، اس کو واپس بھیج دیں گے، لیکن پھر بعد میں اس پر دستخط کر دیے۔ تو یہ ایک جو آن گوئنگ صورتحال ہے، اس نے بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک پریشر میں ڈالا ہے، کیونکہ پاکستان میں صحافتی تنظیمیں اور خاص طور پر پی ٹی آئی اس کو ایک ایشو کے طور پر ٹیک اپ کر رہی ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل بڑا اہم سوال تھا جو جسٹس جمال خان مندوخیل نے اٹھایا، کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو فوجی عدالتوں کے جو فیصلہ کرنے والے آفیسرز تھے، کیا وہ انڈیپینڈنٹ تھے جس طرح جج انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں؟ تو اب عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو ایسا تو کچھ نہیں۔ اگر آرمی چیف یہ کہہ دے یا کوئی کمانڈنگ آفیسر یہ کہہ دے کہ 9 مئی تحریک انصاف نے کیا تھا اور یہ جو پکڑے گئے ہیں یہ سارے درست ہیں، تو کوئی بھی سب آرڈینیٹ کرنل لیول کا یا لیفٹیننٹ کرنل لیول کا جو کسی عدالت کو ہیڈ کر رہا ہو، ملٹری کمیشن کو، تو وہ تو بالکل بھی جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے گا۔ ڈسپلن کا تقاضا یہ ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا کل ججز کے سامنے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ عدالتیں بھی اس کو جس نظر سے دیکھ رہی ہیں وہ شاید وہ ان کو قابل قبول نہیں ہوگا، اور یہ جو ملٹری کورٹس والا معاملہ ہے یہ آگے چل کر اس کو ختم کرنا ہوگا۔ دوسری جانب حکومت مسلسل دباؤ کا شکار ہے، اور اس کا اظہار ہمیں ان کے چینجنگ سٹینسز سے ہوتا ہے۔ اس وقت اسلام آباد کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو رام کر لیا جائے۔ محسن نقوی صاحب کو یہ مشن دے کے بھیجا گیا تھا واشنگٹن ڈی سی میں کہ آپ آنے والی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے ان کو یہ بتائیں کہ ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، بس ہمیں عمران خان کے حوالے سے آپ ریلیف دے دیں، اس کی رہائی کی کوئی بات نہ ہو، اور وہ جو ایک سوال اٹھا رہے ہیں الیکشن کی شفافیت کے بارے میں، اس پر امریکہ اپنا جو رویہ ہے وہ تھوڑا نرم رکھے۔ لیکن رپورٹڈلی اس میں کامیابی ابھی تک نہیں ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے کسی بھی اعلیٰ عہدیدار سے محسن نقوی صاحب کی ملاقات نہیں ہو سکی، اور نہ ہی کسی انوائے کی جو وہاں پر ہمارے ایمبیسڈر ہیں رضوان شیخ صاحب، ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے۔ بلکہ یہاں پر یورپین یونین کا میں نے اس سے پہلے ذکر کیا، وہ جو پیکا ایکٹ ہے اس پر انہوں نے بڑے سخت رد عمل کا اظہار کیا، جبکہ رضوان شیخ وہاں پر امریکہ میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو امریکنز۔ اور جو ٹویٹس آئے ہیں سینیٹرز کے، کانگریس مین کے، اس میں اس بات کی شدید مذمت کی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن کوششیں جاری ہیں۔ میں آپ کو اب اس کی ایک تازہ مثال بتا دیتا ہوں
کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم طالبان سے یہ کہتے ہیں کہ جو امریکی اسلحہ اربوں ڈالرز کا امریکنز افغانستان میں چھوڑ آئے تھے وہ آپ ہمیں واپس کریں. اگر آپ واپس نہیں کریں گے تو جو طالبان کے فنڈز فریز ہوئے ہیں نا، امریکہ وہ فنڈز نہیں دے گا طالبان کو. طالبان نے اس کلیم کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم سے امریکہ وہ ایکوپمنٹ واپس مانگے، ہمیں امریکہ مزید ایکوپمنٹ دے، کیونکہ ہم ایک خراسانی گروپ ہے، اس کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں. وہ ایک مزید بڑا ایک انتہا پسند گروپ ہے اور اس سے پوری دنیا کو، امریکہ کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو ہمیں مزید اسلحہ دے. اچھا، پاکستان کا بھی سٹانس اس پہ یہی تھا کہ یہ 2023 میں بھی یہی بات ہوئی تھی، سوال ہوا تھا، تو اس میں یہ کہا تھا پاکستان نے کہ جناب یہ جو سوال ہوا تھا امریکی اسلحے کے حوالے سے، تو یہ کہا تھا کہ یہ امریکہ اور افغانستان کا بائی لیٹرل معاملہ ہے. ہاں، ہمیں ویسے تھوڑا بہت کنسرن ضرور ہے، لیکن یہ دونوں ممالک آپس میں طے کریں گے کہ وہ جو اسلحہ امریکہ چھوڑ گیا ہے وہ اسلحہ کیسے، اس کا آگے مستقبل کیا ہوگا. لیکن اب کل جو نئے ترجمان ہیں، کیونکہ ممتاز زہرا بلوچ تو فرانس میں پاکستان کی سفیر بن کے جا چکی ہیں، تو جو نئے ترجمان آئے ہیں، میں نے 2023 کی جس سٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا یہ وہی صاحب ہیں. انہوں نے کہا جناب کہ ہم مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں امریکی صدر کے اس بیان کی کہ طالبان کو اسلحہ واپس کرنا چاہیے، کیونکہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ بھی یہ بہت سارا اسلحہ استعمال کر رہی ہے پاکستان کے خلاف. تو ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے، بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو رام کر لیا جائے، لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ رام ہو نہیں رہی. دوسری جانب کے پی کے میں تبدیلیاں کی ہیں اور آئی جی وفاقی حکومت نے تبدیل کر دیا ہے. وہاں پر ذوالفقار حمید صاحب کو بھیجا گیا ہے جو پنجاب میں لگے ہوئے تھے. یہ خاصے عہدوں پر یہ فائز رہے ہیں اور یہ شہباز شریف کے قریبی ترین آدمی بیوروکریسی میں بتائے جاتے ہیں، کیونکہ شریفوں کا ایک یہ وتیرہ ہے کہ وہ جونیئر آفیسرز کو، یعنی اگر کوئی گریڈ 17 میں ہے تو اس کو 19 کی پوسٹ پر کام کرواتے رہیں گے. تو ذوالفقار حمید صاحب ڈی آئی جی بھی رہے ہیں، اس سے پہلے اور بھی بڑے امپورٹنٹ عہدوں پر رہے ہیں، 21 گریڈ کے یہ آفیسر ہیں. تو ان کو انہوں نے وہاں پہ لگا دیا ہے تاکہ جو آنے والا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ نظر آ رہی ہے کہ جو اب جنید اکبر جس طریقے سے کام کو آگے چلا رہے ہیں وہ علی امین گنڈا پور کی طرز پر نہیں جائیں گے. علی امین گنڈا پور تو پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی خوش رکھتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی رام کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور جو پہلے صورتحال تھی کہ وہ عمران خان کے پاس جو پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی جاتی تھی، وہ در حقیقت جو باہر کا ایجنڈا تھا اس پر کام کرتے ہوئے عمران کو اس پر مائل کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن جنید اکبر جو ہے یہ عمران کا ایجنڈا لے کے جا رہا ہے. تو اسپیکر سے بھی جو ان کی ملاقات ہوئی، باقی لوگوں سے بھی، تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہ احتجاج کرنے لگے ہیں اور اس کے یہ کانسیکوینسز ہوں گے اگر آپ نے ہمارے مطالبات نہ مانے. تو اب پولیس آئی جی تبدیل کیا ہے کیونکہ ان کو ڈر ہے. اب علی امین گنڈا پور جو ہے وہ تو شاید اتنا افیکٹو نہیں رہا، کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ مجھے پتہ چل گیا کہ جنید اکبر کے ساتھ تعاون نہیں کیا 8 فروری کے جلسے میں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب آپ وزارت اعلیٰ سے بھی جائیں گے. تو آئی جی کو تبدیل کرایا گیا اور تاکہ بہت ساری چیزیں جو روک تھام کی جا سکے. اب یہ آئی جی کے پی کے میں بیٹھ کے اگر انہوں نے چارج سنبھالا اور سب کچھ ہوا تو یہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ احتجاج کرنے کے لیے نکلیں گے تو یہ یقیناً ان کے خلاف کوئی صوبے کے اندر جو کارروائی ہے، ذوالفقار حمید اس میں ایک بڑا وائٹل رول پلے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ شہباز شریف کے خاص ترین آدمی ان کو سمجھا جاتا ہے. تو جناب یہ ابھی تک کی تازہ ترین ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان.